ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی کھجوروں کے اوپر معمور فرمایا، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور ان کھجوروں میں سے، اس غلے میں سے وہ مٹھیاں بھرنے لگا ہے، چیزیں اٹھانا شروع کر دی اس نے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ اس نے کافی منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دیں آپ، میں بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں عیالدار ہوں، اس طرح کی وہ منت سماجت کرنے لگا۔ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ تو صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا بنا آپ کے قیدی کا؟ انہوں نے پورا قصہ بیان فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیال کرنا وہ پھر آئے گا۔ تو دوسری رات وہ پھر آ گیا وہی شخص، اور دوبارہ اس میں سے وہ اٹھانے لگا، غلہ اٹھانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ میں آپ کو صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کروں گا، آپ پھر آ گئے ہو۔ اس نے پھر وہی منت سماجت شروع کی، میں عیالدار ہوں، میں بہت غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے چھوڑ دیں۔ ان کو ترس آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ابو ہریرہ آپ کے قیدی کا کیا بنا؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ابو ہریرہ آپ کے قیدی کا کیا بنا؟ تو وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ وہ پھر آیا تھا، میں نے اس کو پکڑا، اس نے کافی منت سماجت کی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیال رکھنا وہ پھر آئے گا۔ اور تیسری رات وہ پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو پھر پکڑ لیا اور میں نے کہا اب آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا، صبح میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کروں گا۔ اس نے پھر وہی منت سماجت کرنا شروع کی اور ساتھ اس نے ایک آیت بتائی۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں، آپ وہ پڑھ لیا کریں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی، نہ جنات میں سے کوئی چیز آئے گی، نہ شیاطین میں سے کوئی چیز آئے گی۔ اب وہ کون تھا؟ وہ جن تھا، شیطان جن تھا جو وہاں آ رہا تھا اور غلہ چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا میں آپ کو ایک ایسی آیت بتاتا ہوں، آپ وہ پڑھیں، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اس نے آیت الکرسی کا بتایا کہ اگر آپ رات کو ایک دفعہ پڑھ لیتے تو آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز نہ آتی۔ تو صبح پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ تو رات کو مجھے یہ آیت بتا کے گیا ہے کہ آپ اگر یہ آیت پڑھ لیتے آپ کے پاس کوئی چیز نہ آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقک وہو کذوب ذاک شیطان، کہ اس نے آپ کو سچ کہا ہے، وہ ہے تو جھوٹا، اس نے آپ کو سچ بتایا ہے یہ وظیفہ، اور وہ شیطان تھا، شیطان جن تھا، شیطان تھا، وہ ہے تو جھوٹا شخص، لیکن اس نے آپ کو یہ وظیفہ ٹھیک بتایا ہے، یہ آیت اس نے آپ کو ٹھیک بتائی ہے۔ جب انسان ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو یہ بھی روایات میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنے سے، ہر نماز کے بعد جو انسان ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اگر دوسری نماز کے پڑھنے تک اس کو موت آ گئی، یہ مستقل آپ اس کو روٹین اگر بنائیں تو اگر وہ شخص مر گیا، اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اتنی فضیلت بتائی ہے آیت الکرسی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو انسان کو یہ شیاطین اور جنات تب تنگ کرتے ہیں جب انسان رجوع الی اللہ نہیں کرتا، بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے،
تو پھر انسان کے اوپر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر حملہ کر دوں، اپنے چال بازیاں اس کے اوپر کروں، ہو سکتا ہے یہ میرے نرغے میں آ جائے۔ تو انسان رجوع اللہ رکھے، اپنی عبادات کو پورا رکھے، ذکر اللہ میں مشغول رہے، تو انسان یہ چیزوں سے دور رہتا ہے، پھر وہ بھی انسان سے اس طرح کی چیزیں دور رہتی ہیں۔ تو آیت الکرسی پڑھنے سے ایک تو ایک فرشتہ ہے جو انسان کی حفاظت پہ اللہ تعالیٰ معمور فرما دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جنت میں داخلے کے لیے صرف موت ہے جو انسان کے درمیان میں حائل ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کی یہ بھی فضیلت آئی ہے۔ تو امید ہے کہ ہم آیت الکرسی کا ورد رکھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں، اس سے انشاءاللہ ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔